السلام علیکم ویورز، شامدید کہتا ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر۔ آج پاکستان فلم انڈسٹری کی لیجنڈ ایکٹریس نشو صاحبہ کی لو سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ یہ وہ سٹوری ہے جو نشو صاحبہ نے اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل نشو جی آفیشیل سے اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کی تھی، تو میں نے سوچا کیوں نہ میرے جو دیکھنے والے ہیں ان کے ساتھ بھی جو ہے اس سٹوری کو شیئر کیا جائے۔ جب میں ان کی یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا تھا تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ اتنی خوبصورت اور پیاری جو میموریز ہیں وہ نشو صاحبہ اپنے ویورز تک پہنچا رہی ہیں۔ بلکیس ان کا اصلی نام تھا اور نشو کے نام سے انہوں نے بہت شہرت حاصل کی۔ ایک ٹین ایجر لڑکی جس نے آتے ہی دھوم مچا دی، اپنی پہلی فلم بازی سے ہی انہوں نے بازی مار لی تھی۔ یہ امن، بہشت اور رنگیلا جیسی سپر ہٹ فلمز انہوں نے دی۔ نشو صاحبہ نے جب اپنا کریئر سٹارٹ کیا تھا تو تب انہوں نے یہ سوچا نہیں تھا کہ وہ اتنی بڑی جو ہے سٹار بن جائیں گی، اتنی بڑی ہیروئن بن کے وہ منظر عام پر آئیں گی۔ بہرحال جتنی جو ان کی اچھی فلمی لائف ہے، اگر اسی لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ اپنی پرسنل لائف میں اتنی زیادہ لکی نہیں رہی، کیونکہ جب تسلیم فاضلی صاحب جو کہ ایک بڑی لیجنڈ شخصیت ہے، بڑے اچھے وہ لکھتے تھے اور ہم جب سنتے ہیں تو ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے، ان کے گیتوں سے ہم محظوظ ہوتے ہیں آج بھی۔ تو ان کے ساتھ جب ان کی شادی ہوئی تو ایک بڑی اچھی زندگی وہ گزار رہی تھی۔ نشو صاحبہ نے ایون شوبز انڈسٹری کو بھی خیر بات کہہ دیا تھا۔ 82 میں جب تسلیم فاضلی صاحب کی ڈیتھ ہوئی تو وہ اس وقت نشو صاحبہ بہت زیادہ تکلیف میں تھی۔ پھر جب وہ دوبارہ واپس لاہور آئیں، ایک ٹراما سے وہ اس وقت گزر رہی تھی، تب انہوں نے صاحبہ جی کو آلریڈی ایڈمیشن کرا دیا تھا، اور جو ان کی چھوٹی صاحبزادی ہیں تسلیم فاضلی صاحب سے، جو ان کی بیٹی ہیں عائشہ فاضلی صاحبہ، ان کا بھی جو ہے انہوں نے ایڈمیشن کروا لیا تھا۔ جب انہوں نے سٹارٹ میں جب یہ آئی تھی اپنا سامان وغیرہ وہاں سے کراچی سے لے کر، تب انہوں نے جو ہے ایک 3 روم کا فلیٹ لیا تھا، کیونکہ انہوں نے جو اپنا جو سامان تھا اس کو کہیں نہ کہیں رکھنا تھا۔ بعد میں پھر جو ہے وہ 1 کنال کا کوئی گھر تھا جہاں پر وہ موو کر گئی تھی، وہ انکم ٹیکس آفیسر تھے کوئی، ان کے اوپر والے پورشن میں چلی گئی تھی۔ تو وہاں پر پھر یہ ایک اچھی لائف گزار رہی تھی، کچھ کام ان کو آفرز ہو رہا تھا، کچھ کر رہی تھی، کچھ ریفیوز کر رہی تھی، کیونکہ ظاہر ہے اس وقت ان کی کنڈیشن تھی وہ بہت بری تھی، کیونکہ وہ بہت ڈپریشن سے گزر رہی تھی۔ نشو صاحبہ اپنی چھوٹی صاحبزادی کو خود سکول سے لے کے آتی تھی اور جو ہے چھوڑنے بھی جاتی تھی۔ آتے وقت جو ہے جب سکول سے واپس آتی تھی، اس دور میں ایک برگر 11 ہوا کرتا تھا گلبرگ میں، وہاں پر جو ہے ایک ریسٹورنٹ ٹائپ تھا، اور بچوں کی گیمز تب جو ہے بہت زیادہ کامن ہوئی تھی، تو وہاں پہ ان کی جو بیٹی تھی وہ گیمز وغیرہ بھی کھیلا کرتی تھی اور برگر بڑے شوق سے کھاتی تھی۔ تو وہاں پر ان کا جو آنے جانے کا سلسلہ رہتا تھا، 3-4 لڑکے جو ہے وہاں پہ بیٹھے ہوئے، تو یہ جو ہے نشو صاحبہ جب کاؤنٹر پہ بل دینے گئی تو ان کو معلوم ہوا کہ بل آلریڈی جو ہے پے ہو چکا ہے، جس پر نشو صاحبہ بہت زیادہ غصے میں آ گئی اور انہوں نے کہا کہ بل کس نے پے کیا؟ تو پھر جو ہے انہوں نے اشارہ کیا کہ یہ جو صاحب بیٹھے ہیں انہوں نے بل پے کیا ہے۔ جو 3-4 لڑکے بیٹھے تھے سارے کے سارے پائلٹ تھے، اور وہ ایک پائلٹ کا گروپ تھا جو آپس میں ہلا گلا کر رہے تھے۔ تو یہ ان کے پاس غصے میں گئے اور انہوں نے کہنے لگی کہ آپ نے میرا بل کیوں پے کیا؟ کیونکہ نشو صاحبہ اس وقت پرنٹ میڈیا کا دور تھا تو بہت لائم لائٹ میں تھی، اور تسلیم فاضلی صاحب کے حوالے سے سب آلریڈی جانتے تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کی نیوز سنی کہ آپ کے جو ہے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ تو وہ اپنی طرف سے سمپتی دکھانے کی کوشش کر رہے تھے، جو نشو صاحبہ کو بالکل بھی پسند نہیں آئی، کیونکہ وہ ان کے لیے ان نون تھے۔ اس لیے جب انہوں نے نشو صاحبہ کے بھائی کا نام لیا کہ آپ کے جو بھائی ہیں پائلٹ وہ کیسے ہیں، تو تب نشو صاحبہ کا جو پارا تھا وہ تھوڑا سا وہ کول ڈاؤن ہوئی، اور انہوں نے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کیا کہ ٹھیک ہے، مطلب شاید یہ میرے بھائی کو بھی جانتے ہیں تو کچھ اچھے لوگ ہی ہیں۔ بہرحال انہوں نے اس وقت کوئی آرگیومنٹ زیادہ نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ یہ جو بل ہے یہ واپس لے لیں، کیونکہ بل میں خود پے کروں گی۔ وہاں سے پھر نشو صاحبہ آ گئی، انہی میں ایک جو لڑکا تھا وہ تھے کیپٹن جمال پاشا صاحب، جو آگے چل کے فلم سٹار نشو صاحبہ کے ہسبینڈ بنے۔
انہوں نے جو ہے ان سے کہا کہ اپنا نمبر دے دیں، تو انہوں نے کہا میرے پاس نمبر نہیں ہے۔ پھر انہوں نے اسٹوڈیو سے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک انکم ٹیکس آفیسر تھی، وہاں پر رہتی تھی، تو انہوں نے اسٹوڈیو سے جو ہے ان کا جو ایڈریس تھا وہ لیا اور ان کے گھر پہنچ گئے۔ تو نشو صاحبہ کا جو ملازم تھا انہوں نے جا کر بتایا کہ اس طریقے سے کوئی صاحب ہیں وہ آئے ہیں۔ نشو صاحبہ تب تک کی جانتی بھی نہیں تھی کہ یہ وہی ہیں، کیونکہ اس وقت غصے میں تھی اور انہوں نے اتنا ان کو نوٹس نہیں کیا تھا۔ ادھر آئے، انہوں نے جو ہے ان کے بارے میں بتایا کہ ہم لوگ پروگرام کرتے ہیں، تو ہم آپ کو ہے ایک پروگرام میں جو ہے ہوسٹنگ کے لیے جو ہے لینا چاہ رہے ہیں۔ تو نشو صاحبہ اس وقت ظاہر ہے کام کی تلاش میں بھی تھیں۔ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ وہ کچھ جو کام تھا، یعنی کہ انہوں نے بہت سیلیکٹیو کام کیا۔ آپ یہ جانتے ہوں گے کہ نشو صاحبہ نے بہت کم فلمز کی، اس کی وجہ یہ تھی کہ بہت سوچ سمجھ کے وہ کام کیا کرتی تھی۔ تو انہوں نے جب پروگرام کے بارے میں سنا تو وہ خوش ہوئی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں ضرور اس کو جو ہے پروگرام کو کروں گی۔ پھر دوسری بار وہ آئے، پھر تیسری بار جب وہ آئے تو نشو صاحبہ اس چیز پہ خفا ہوئی، انہوں نے کہا کہ آپ آلریڈی 2 دفعہ آ چکے ہیں، تیسری دفعہ آنے کا مطلب نہیں ہے، آپ سیدھا مجھے بتائیں کہ پروگرام کب ہے کب نہیں ہے۔ انہوں نے ان کو 5000 روپیز دیے نشو صاحبہ کو اور کہا کہ آپ یہ ایڈوانس پکڑ لیں اور آپ نے جو ڈریس وغیرہ بنوانا ہے آپ بنوا لیں، اور باقی کی جو پیمنٹ ہے جب پروگرام ہو جائے گا تو پھر آپ کو ملے گی۔ اس کے بعد پھر نشو صاحبہ سے ان کی جو ہے آن اینڈ آف ملاقات ہوتی رہی، وہ ان کی شوٹنگ دیکھنے بھی گئے وہاں پر۔ نشو صاحبہ بڑی حیران ہوئی کہ آپ کو یہ جگہ کیسے معلوم ہوئی، مطلب آپ کیسے آئے؟ تو انہوں نے کہا نہیں ہمارے یہاں پہ کوئی جان پہچان والے تھے تو میں یہاں پہ آ گیا، جہاں پہ برگر 11 پر یہ اپنی بیٹی کو لے کر جایا کرتی تھی، تو وہاں پہ اوپر ان کا ایک آفس ہوا کرتا تھا۔ تو پھر جو ہے یہ اکثر ان کو دیکھا کرتے تھے اور ملاقات کیا کرتے تھے، اور ان سے کہتے تھے کہ اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا۔ اس کے بعد پھر نشو صاحبہ بڑی حیران ہوئی کہ ابھی تک پروگرام نہیں ہوا۔ پھر انہوں نے جو ہے ان کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ آپ یہ پیمنٹ ساری پکڑ لیں، تو پروگرام کینسل ہو گیا۔ تو اس پر نشو صاحبہ نے کہا کہ اگر پروگرام کینسل ہو گیا تو میں پیمنٹ کس چیز کی لوں؟ انہوں نے کہا آپ یہ پکڑ لیں، اگر بعد میں پروگرام ہوا تو ہم جو ہے باقی آپ کو اور بھی پیمنٹ دے دیں گے۔ اس کے بعد ایک دن وہ اچانک ان کے گھر آئے اور انہوں نے کہا مجھے بھوک لگی ہے، تو وہ ایک بھوک کا بہانہ تھا۔ بیسیکلی وہ نشو صاحبہ کو بہت لائک کرنے لگ گئے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ وہ ان کے ساتھ شادی کر لیں۔ پھر کچھ ایسا ہوا کہ نشو صاحبہ کو انہوں نے پرپوز کر دیا۔ نشو صاحبہ نے کمپلیٹلی ان کو ریفیوز کر دیا کہ میں شادی نہیں کر سکتی، کیونکہ مجھے جو ہے شادی راس ہی نہیں آتی، تو اس لیے میں شادی نہیں کر سکتی۔ اور کیونکہ نشو صاحبہ کو اس وقت آلریڈی ایک رشتہ آیا تھا جو کہ بڑی ریچ فیملی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ کچھ ٹائم کے لیے آپ کی جو بیٹیاں ہیں ان کو آپ نانی کے پاس چھوڑ دیں، تو بعد میں جو ہے جب سیٹلمنٹ آپ کی ہو جائے گی تو پھر آپ ان کو بلا لیجئے گا۔ تو نشو صاحبہ نے اسی وقت اسی لمحے انکار کر دیا کہ میں تو شادی کرنا ہی نہیں چاہتی، کیونکہ وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی بھی کمپرومائز نہیں چاہتی تھی۔ تو جو جمال پاشا صاحب تھے، کیپٹن جمال پاشا صاحب، وہ بہت زیادہ خیال رکھتے تھے ان کی بیٹیوں کا، صاحبہ جی کا اور عائشہ جی کا، تو اس وجہ سے یہ چیز کافی زیادہ ان کی پسند آئی۔ پر نشو صاحبہ نے شادی کے لیے حامی نہیں بھری، کیونکہ جمال پاشا صاحب آلریڈی میرڈ تھے اور ان کی جو ہے سپریشن ہو گئی تھی، تو یہ چیز ان کو اچھی نہیں لگی کہ میں جو ہے نہیں کرنا چاہتی شادی۔ اس کے بعد کچھ یوں ہوا کہ ایک تھوڑا سا فلمی سین لگتا ہے کہ پاشا صاحب نے سلیپنگ پلس کھا لی اور پھر وہ ہاسپٹل چلے گئے۔ ان کے جو کچھ فرینڈز تھے وہ نشو صاحبہ کے گھر آئے، انہوں نے کہا باجی انہوں نے اس طریقے سے سلیپنگ پلس کھا لی ہیں تو ان کا جو اسٹمک ہے وہ واش کروایا ہے، تو آپ پلیز ہاسپٹل چلیں۔ تو نشو صاحبہ ان کو ڈراپ کرنے کے لیے ان کے گھر تک گئیں اور ان کو ریفیوز کر رہی تھی کہ میں شادی نہیں کر سکتی۔ تو کیپٹن جمال پاشا صاحب نے اپنے ہاتھوں کے اوپر جو ہے سگریٹ لگانا سٹارٹ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں تمہارے ساتھ جو ہے شادی نہیں میری ہوئی تو میں اس زندگی کا بھی کیا کروں۔ وہ ان کا جو جنون تھا وہ اس حد تک بڑھ گیا، اور اس کے بعد پھر ایسا ہوا کہ نشو صاحبہ نے پھر جب ان کو دیکھا کہ بڑا خیال رکھ رہے ہیں تو پھر اینڈ میں انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا، ان کے پروپوزل کو ایکسیپٹ کر لیا، اور پھر ان کی شادی ہو گئی۔
ایک بہت ہی خوبصورت اور رومانٹک لو سٹوری ہے جو کہ ہمیں بالکل ایسے لگتا ہے جیسے یہ کوئی فلم ہے، اور اس پہ اگر کوئی فلم بنائی جائے تو بہت اچھی بنے گی۔ یہ ان کی سٹوری تھی۔ پھر اس کے بعد نشو صاحبہ، میں اکثر جب ان کی ویڈیوز وغیرہ بناتا ہوں تو کیپٹن جمال پاشا صاحب کو یاد کرتی، وہ اکثر رونے لگ جاتی ہیں۔ پھر وہ ان کو چھوڑ کے چلے گئے اور بڑی افسردہ رہتی ہیں وہ۔ نشو صاحبہ یہ بھی بتاتی ہیں کہ مجھے وہ وقت بہت زیادہ یاد آتا ہے کہ جب جمال صاحب صبح صبح اٹھتے تھے، آنکھیں ملتے ہوئے بچیوں کو اسکول چھوڑنے جاتے تھے، اور جب تک وہ زندہ رہے انہوں نے اپنی بیٹیاں مانا، میری دونوں بیٹیوں کو، اور ان کے ساتھ بہت زیادہ پیار کیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک کیپٹن جمال پاشا صاحب کو جنت الفردوس میں اعلی مقام نصیب عطا فرمائے، امین ثم آمین، اور نشو صاحبہ کو شاد و آباد رکھے، امین ثم آمین۔ کمنٹس کے ذریعے ضرور بتائیے گا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔